سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں استکبارن فی الارض، استکبار کر رہے ہیں زمین میں۔ استکبار کسے کہتے ہیں؟ استکبار کبارہ سے ہے، کبارہ کہتے ہیں بڑا ہونا، یعنی کہ جس کی بات مانی جائے، اسی سے اکبر ہے۔ اکبر کہتے ہیں وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، یعنی جس کی بات مانی جائے گی۔ تو اکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، مالک ہے، اسے ہی علم ہے اس نے کس طرح خلق کیا اور اس کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے، کس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے زمین میں کس کا حکم چلے گا، کس کی بات مانی جائے گی، کس کی مرضی چلے گی، اس کی لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ استکبارن فی الارض، زمین میں استکبار کر رہے ہیں۔ کیا ہے استکبار کرنا؟ یعنی زمین میں بڑے بنے ہوئے ہیں، ہماری مرضی چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور یہ استکبار کرنا کیا ہے؟ یعنی زمین کی تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، جو چاہنا وہ احکامات ان کو دینا۔ وہ احکامات، وہ چاہت کیا ہے؟ یہ استکبار کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ انتہائی بری منصوبہ بندیاں ہیں۔ کون سی منصوبہ بندیاں؟ آج جب ہم غور کریں تو انسان جو زمین میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے، تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل علی الاعلان یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بہت اچھی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے کو جو اس کا مقام تھا وہیں رکھا، بہت ساری مخلوقات کو چھپا کر رکھ دیا جو اللہ کا غیب تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ان چھپائی ہوئی مخلوقات کو جو نکال رہا ہے، اور نکال کے کیا دعوے کر رہا ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ جیسے کہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا اور آگے بھی تفصیل آئے گی، خام تیل جو کہ اللہ کے غیب میں سے اس کو نکالا گیا، تو کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے دنیا کو جنت بنا دیا جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے ایسی کھادیں بنائیں یا ایسی کھادیں بنائیں گے، ایسے عناصر بنائیں گے جن سے زمین پہلے سے کئی گنا زیادہ پیداوار اگائے گی، عالی شان جدید ترین آلات سے مزین ہسپتال بنائیں گے، تمام تر بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سفر کے اعلیٰ ترین ذرائع ہوں گے۔ اس طرح کی جتنی بھی منصوبہ بندیاں ہیں یہ انسان کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسانوں کا زمین میں استکبار کرنا ہے، بڑا بننا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندیاں یہ انتہائی بری ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو انسان زمین میں استکبار کر رہا ہے، اپنی مرضیاں کر رہا ہے، تمام مخلوقات کو اپنی چاہت، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق احکامات دے رہا ہے، یہ اس کی انتہائی بری منصوبہ بندیاں ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں آ گھیرتی ایسی پوری منصوبہ بندیاں مگر جو ان کے اہل ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے وہ منصوبہ بندیاں کی۔ تو آج جو انسان نے منصوبہ بندیاں کی اور ان پر آنکھیں بند کر کے عمل درآمد شروع کیا، تو ان کا انجام کیا نکلا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے بڑے بڑے دعوے کیے صنعتی انقلاب کے نام سے۔ جب خام تیل دریافت ہوا، اللہ کے غیب کا کفر کیا، تو بڑے بڑے دعوے کیے ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، لیکن انجام کیا نکلا؟ ان منصوبہ بندیوں کا انجام کیا نکلا؟ اس وقت تو وہ منصوبہ بندیاں انتہائی زبردست تھیں، لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ منصوبہ بندیاں واقعتاً حقیقتاً اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کے مطابق انتہائی بری منصوبہ بندیاں تھیں، اور ان منصوبہ بندیوں نے انسان کو آگیرا۔ انسان کی اپنی ہی منصوبہ بندیاں جو اس کے اوپر الٹ آ پڑیں، انہی منصوبہ بندیوں نے انسان کو آگے
آج پوری دنیا طرح طرح کے زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، بیماریوں، عذابوں کا شکار ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ پھر اس کے باوجود انسان اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ کر اس سب کو چھوڑ دیں، اپنی اس روش کو ترک کر دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر ایسے لوگوں کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ انہی ہی بری منصوبہ بندیوں میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ کیا انتظار کر رہے ہیں مگر یہی کہ پہلوں کی سنت؟ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلوں کی سنت تھی، کہ دنیا پر جو پہلی قومیں آباد تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین ہوں یا آل فرعون، تو ان تمام کے تمام نے اسی روش کو اپنایا، اسی سنت کو اپنایا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ بالکل ان کا انجام، موجودہ انسانوں کا انجام بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پس ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی، اللہ کے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی، اور نہ ہی تم پاؤ گے اللہ کی سنت کے لیے کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی ڈھیل، کوئی چھوٹ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ ہوا، جیسے اصحاب مدین کے ساتھ ہوا، قوم ابراہیم کے ساتھ ہوا، یا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا، بالکل اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جیسے ان کی پکڑ ہوئی بالکل اسی طرح تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو آج ہم غور کریں، آج جو انسان نے منصوبہ بندیاں کی وہ کون سی ہیں؟ آج جو انسان طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، یہ اپنی انہی منصوبہ بندیوں کو عملی پائجامہ بنا رہا ہے جو منصوبہ بندیاں آج سے کچھ دہائیاں یا چند دہائیاں قبل اس نے کی تھی، اور ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد کے رد عمل میں، اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے رد عمل میں پوری دنیا گر چکی ہے۔ زلزلے، طوفان، سیلاب، عذاب، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، خوراک کی کمی، پانی کی قلت، طرح طرح کے مصائب و عذابوں نے آگے رہا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ انسان کی اپنی ہی منصوبہ بندیاں جو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، جو کہ حقیقتاً انتہائی بری منصوبہ بندیاں تھی، انہی نے انسان کو آگے